अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी एस एस कंसल्टेंट सी एस एट होम के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है हमारा इलाहाबाद एड्रेस 1930। ये इलाहाबाद एड्रेस क्या था, ये इलाहाबाद एड्रेस क्यों पेश किया गया, इस इलाहाबाद एड्रेस के क्या मकासद थे और इस इलाहाबाद एड्रेस में क्या वो ज़रूरी बातें थी जो अल्लामा इकबाल साहब ने की थी, जिसकी वजह से उन्हें ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान कहा गया था। तो इन तमाम तर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और इस चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का मकसद यही है कि आपके जहनों में प्री पार्टीशन के मुतल्लिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डेवलप करना है, क्योंकि प्री पार्टीशन के हिस्से में बहुत कन्फ्यूज़न है कि ये एक्ट कब हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या मकासद थे, ये एक्ट कब हुआ, ये क्यों पेश किया गया। तो इस तरह के तमाम तर सवालात आते रहते हैं कैंडिडेट के जहन में। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ही यही है कि आपको आपके लिए ईजीनेस पैदा करना है और इसका जो नॉलेज है ना कि सिर्फ आपको CSS PMS बल्कि दुनिया के पाकिस्तान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको हेल्पफुल होगा। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। नाजरीन, ये लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 10 पढ़ा था जो था 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा लेक्चर नंबर 12, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी फर्स्ट। तो बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं इसकी बात करूं कि इलाहाबाद एड्रेस का बैकग्राउंड क्या था, कि ये क्यों पेश किया गया था। नाज़रीन, जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में ये बता चुके हैं कि साइमन कमीशन के तहत ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड शो की थी कि ब्रिटिश ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1919 में। उसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट शाया हुई, पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करना चाह रहे हैं और नेहरू रिपोर्ट मुकम्मल हिंदुओं की थी। फिर कायदे आज़म मैदान में आए और उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ये है हमारी, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें मुसलमानों की डिमांड ये है। इन तमाम तर हालात को देखते हुए अल्लामा इकबाल साहब ने एक बात नोटिस की और उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस मुनक्कद की। और बैकग्राउंड की तरफ का पहला पॉइंट पढ़ता हूँ। आफ्टर 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, ये कायदे आज़म के 14 पॉइंट पेश करने के बाद का वक्त था। अल्लामा इकबाल चेंज द वे ऑफ अचीविंग फंडामेंटल राइट्स, कि अल्लामा इकबाल ने जो फंडामेंटल राइट्स थे वो हासिल करने का तरीका चेंज किया। कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड उसने नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की। उन्होंने एक तरीका बदला कि असल चीज़ हमें क्या चाहिए। ही सेड वी हैव टू नीड टू इस्टेब्लिश सेपरेट स्टेट्स इंस्टीड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसा कि कायदे आज़म ने 14 पॉइंट में और ये शिमला डेपुटेशन से सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमान डिमांड कर रहे थे, तो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की नहीं, सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है। जो हमारी ज़रूरत है उस चीज़ को मांगे हम क्यों मांगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमें सेपरेट मुस्लिम इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। हमारी असल नीड यही है। अल्लामा इकबाल अरेंज्ड for 21st sessions of All India Muslim League held in 29 and 30 December 1930 at इलाहाबाद। जी, ये 21st सेशन था, याद रखें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और ये इलाहाबाद में किया गया था और ये 2 दिन चला था। इन दिस सेशन अल्लामा इकबाल डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट्स। ये इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट कहा गया था, इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट कहा गया था कि हमें इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहिए। इस सेशन में कहा गया था कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए मुस्लिम स्टेट। तो दोस्तों, इस इलाहाबाद एड्रेस का बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं, आप इन शॉर्ट ये याद रख सकते हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया और कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की, उन डिमांड्स को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये जो इस टाइम जो हमें नीड है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की नीड नहीं है, इस टाइम जो हमें नीड है वो सेपरेट स्टेट की नीड है। आप ये इसको यूँ समझ सकते हैं।
اس کے بعد علامہ اقبال کی جو پریڈکشن تھی، علامہ اقبال کی اگر ہم پریڈکشن کی بات کریں جس کی بیس پہ علامہ اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کہا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب بلوچستان اینڈ WF اینڈ سندھ amalgamated into a single state under British Empire or without it۔ دیکھیں جی، یہ علامہ اقبال صاحب ہیں جو 1930 میں ایک پاکستان بننے کی پروڈکشن کر رہے ہیں کہ جو سندھ بھی آ گیا، بلوچستان NWF، پنجاب میں، یہ چاروں صوبوں کو ملا کے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک سنگل اسٹیٹ نظر آ رہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم علامہ اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کہیں، کہ جب کہ دوسری عوام جو ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ پہ لگی ہوئی تھی کہ ہمیں یہ چاہیے، 1/3 چاہیے، 3/4 کانسنٹریشن چاہیے کسی بل پاس کرنے کے لیے، سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے، تو اس چیز پہ لگی ہوئی تھی۔ وہاں پہ آ کے ایک نئی سوچ متعارف کرائی علامہ اقبال صاحب نے کہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیں، ایک سیپریٹ اسٹیٹ لے لیں، بس باقی چیزیں خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ اسی بیس پہ علامہ اقبال از آلسو نون ایز اے ڈریمر آف پاکستان، اسی بیس پہ علامہ اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کہا گیا تھا۔ He also said in this address the problem of India is international not a national۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ جو انڈیا کا سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ جیسے کہ آج کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، جب بھی یہ پاکستان کنڈیمڈ کرتا ہے انڈیا کے جو بیہیویئر کو، تو وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دیتی ہے UN کو کہ یہ ہمارا انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں، اس میں کسی کو دوسرے ملک کو ہم مداخلت کرنے نہیں دیں گے۔ تو علامہ اقبال نے اس ٹائم کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے انٹرنیشنل ہے، یہ بھی صرف نیشنل نہیں ہے۔ اور اس کی اگر الہ آباد ایڈریس کی ہم ڈیمانڈس دیکھیں کہ وہاں کیا ڈیمانڈس پیش کی گئی تھی، تو اس میں سب سے پہلے میں نے نیچے ٹک کیا ہے 1 لکھا ہے اس کی اوپر، ڈسٹریبیوشن آف ٹیریٹوریل لینڈ۔ سب سے پہلے آپ جو ہے ٹیریٹوریل لینڈ جو ہے جہاں پہ مسلم ہیں وہاں پہ مسلمانوں کا پاکستان بنا دیں، مطلب ان شارٹ، اور جہاں پہ ہندو ہیں اس کو ہندوستان کہہ دیں۔ مطلب سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ باؤنڈری بنائیں، ٹیریٹوریل لینڈ کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں، سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کریں۔ یہ علامہ اقبال صاحب نے 1930 میں نظریہ پیش کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ اوپر آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ سیلف گورنمنٹ آف مسلم، مطلب جہاں پہ ٹیریٹوریل لینڈ ڈیوائڈ ہوگی، جہاں پہ مسلم ہوں گے وہاں پہ مسلمانوں کی سیلف گورنمنٹ ہوگی، اور جہاں پہ ہندو ہوگی وہاں پہ سیلف گورنمنٹ آف ہندو ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل اسٹیٹ بنائیں گے، جیسا کہ پاکستان میں آلریڈی فیڈرل اسٹیٹ ہے، اس کو سمجھنا ایزی، ہم پیچھے بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ انہوں نے ساتھ میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا تھا الہ آباد ایڈریس میں، روڈ میپ فار مسلم ڈیسٹنی، کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے اپنی اصل منزل کا پتہ دیا تھا کہ آپ کا اصل مسئلہ، آپ کا اصل حل ہے کیا، آپ کا اصل ٹارگیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اصل منزل سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں بلکہ سیپریٹ اسٹیٹ ہے، مسلم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال صاحب نے ان کو ایک صحیح راستہ دکھایا تھا مسلمانوں کو، اسی وجہ سے ہی ان کو پاکستان کا ڈریمر کہا جاتا ہے کہ وہ ڈریمر تھے بالکل، اور ایک ولی کی سطح تک تھے۔ اینڈ لاسٹ میں ہے کہ ویلفیئر ٹو انڈیا۔ ٹھیک ہے، ویلفیئر ٹو انڈیا کا مطلب ہے کہ اگر یہ سٹیپ لیے جاتے ہیں تو یہ تمام الہ آباد ایڈریس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے بعد یہ جو سٹیپ ہوگا یہ ایک سب کانٹیننٹ کے لیے بھلائی کا کام کرے گا، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام سب کانٹیننٹ کے لیے یہ جو ہے ایک بھلائی کا کام کرے گا، اور یہ ایک بہتر اقدام ہوگا تمام مسلم کے لیے اور تمام ہندو کے لیے۔ آئی ہوپ دوستوں کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ یہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے صرف آپ پوائنٹ کو رٹا نہ لگائیں، اس کو آپ اس کے جو بیسک اس کا جو تھیم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ جو الہ آباد ایڈریس کا بیسک تھیم تھا مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ پہ جو اٹکے ہوئے تھے اس سے ہٹا کر سیپریٹ اسٹیٹ دلانا تھا، جو کہ قائد اعظم کا نظریہ تھا۔ تو آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں بس یہی یاد رکھیں کہ علامہ اقبال صاحب نے جو ہے 21 سیشن منعقد کرایا تھا الہ آباد میں 1930 میں، 19 دسمبر اور 30 دسمبر میں انہوں نے الہ آباد ایڈریس کا انعقاد کروایا، اور انہوں نے وہاں پہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہمیں سیپریٹ اسٹیٹ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو چھوڑیں کہ ہمیں سیپریٹ
الیکٹوریٹ چاہیے جو ہم شملہ ڈیپوٹیشن سے لے کے آ رہے ہیں، جو 1/3 ریپرزنٹیشن چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑیں، بلکہ آپ ایک الگ سے اسٹیٹ لیں، باقی چیزیں خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ اور انہوں نے جو ایک پریڈکشن کی تھی کہ ہمیں سندھ پنجاب بلوچستان اور سرحد کو ایک ایسے سمجھ لیں سنگل اسٹیٹ یا پاکستان کی شکل میں وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ 1930 میں کہہ دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ڈریمر آف پاکستان کہا جا رہا تھا، کیونکہ جو نظریہ انہوں نے 1930 میں پیش کیا تھا وہ 1947 میں اس خواب کی جو فلفل ہوا تھا، تعبیر ہوئی تھی۔ اور جو باقی جو الہ آباد ایڈریس کی مین امپورٹنس پوائنٹس تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو جس چیز پہ زور دیا تھا وہ ڈسٹریبیوشن آف ٹیریٹوریل لینڈ تھا، کہ جو سب کانٹیننٹ کو ہے 2 حصوں میں بانٹ دیں، جہاں پہ مسلم ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ، جہاں پہ ہندو ہیں وہ ہندوؤں کا علاقہ، وہاں پہ سیلف گورنمنٹ بنائیں، فیڈرل گورنمنٹ بنائیں۔ اور یہ تمام یہ اگر آپ ڈیمانڈ مان لیتے ہیں یا یہ ڈیمانڈ مانی جائیں گی تو نہ صرف مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یہ چیزیں، بلکہ پورے انڈیا، پورے سب کانٹیننٹ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اور آخر میں انہوں نے یہ جو اسٹیپ الہ آباد ایڈریس سے لیا تھا یہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے تھا، اور ان کو اصل جو راستہ ہے وہ دکھانے کے لیے تھا کہ اصل راستہ ہمارا کیا ہے۔ ایک الگ ملک لینا ہے، ایک الگ ملک لینا ہے مسلمانوں کے لیے، انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کی ضرورت تھی ان کو۔ آئی ہوپ دوستوں کہ آپ کو یہ تمام لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں کوئی بھی کنفیوژن والی بات نہیں، ایک آسان لیکچر تھا، اور آپ نے کئی مرتبہ ہم نے انٹرمیڈیٹ سے میٹرک سے پڑھا ہے، لیکن بیسک تھیم سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کلاس میں تو ہم صرف پوائنٹس کو بائی ہارٹ یاد کر لیا کرتے تھے، اور ذہن میں ہمارا وہ خاکہ بنتا تھا نہیں بنتا تھا۔ لیکن اب PMS CSS میں آپ کو پوائنٹس کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو ذہن میں کسی بھی سبجیکٹ کے متعلق ایک خاکہ بنا ہونا چاہیے، ایک مین پوائنٹ بنا ہونا چاہیے کہ اصل اس کا مقصد کیا تھا، اس کا تھیم کیا تھا۔ تو اب دوستوں یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جو ہے ہمارا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔